میری جان بدل خود کو، مردوں والا فیصلہ کر۔ تیری جوانی اللہ کے ساتھ گزرے نا تو سوٹ بھی کرے، تو اللہ کے سامنے بیٹھ کے روئے بھی نا تو اچھا بھی لگے۔ تیرے دماغ میں اور تیرے دل میں اگر آخرت کی فکریں ہوں اور ان کی وجہ سے تو پریشان ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ دنیا جو اللہ کی محتاج ہے، وہ دنیا جس کے سارے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، اگر تو اس سے اپنا سٹریس بنا کے سوچتا رہتا ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ بیٹھ کے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو۔ جس چیز کی فکر کرنی تھی اس کی فکر ہی نہیں کر رہے، اور جس چیز کی فکر تمہیں نہیں کرنی تھی اس کی فکروں سے تمہیں فرصت ہی نہیں۔ اللہ کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کرو، اپنی فکر کرو، جو ہے اسی میں خوش رہو، جو نہیں ہے اس کی ٹینشن نہیں لو۔ ہاں اگر تمہیں کچھ چاہیے تو اس کی محنت کرو، پھر اگر ہاتھ آ گئی تو ایک لمبا سا سجدہ کرنا اور اللہ سے کہنا کہ اللہ محنت میری تھی لیکن فیصلہ تیرا تھا، اور اگر نہیں ملی پھر کیا کرو گے؟ منہ لٹکاؤ گے، سیڈ ہو جاؤ گے، کیا کرو گے بھائی؟ مایوس ہو جاؤ گے، دعائیں چھوڑ دو گے؟ ارے نہیں، یہ تو کمزور جاہلوں کا کام ہے۔ جب تمہیں لگے کہ میری کوشش کے باوجود، میری محنت کے باوجود، میری دعاؤں کے باوجود ایک چیز میرے ہاتھ نہیں آ رہی، کہ یا تو وہ چیز میرے لائق نہیں ہے اور یا میں اس چیز کے لائق نہیں ہوں، اب یہ سوچ کر تم نے شکر کا سجدہ کرنا اور اس بات کو پروف کرنا ہے کہ تم اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا تو اپنی خواہشوں کی وجہ سے نہیں کر رہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا تو تم عزتیں، دولتیں، شہرتیں سمیٹنے کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، تم اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو اپنا مان کر اس کی عبادتیں کر رہے ہو، کیونکہ تم اس دنیا کے تاجر نہیں ہو، تم آخرت کے تاجر ہو۔